بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں دنیا میں دو بڑی طاقتیں تھیں، قیصر و کسریٰ۔ کسریٰ یعنی ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گرامی نامہ پہنچایا تھا اور اس بدبخت نے اسے چاک کر دیا تھا، اس کی سزا اسے بعد میں ملی۔ اس کے علاوہ قیصر روم کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط مبارک پہنچایا تھا۔ قیصر روم کا لقب اس زمانے میں جس بادشاہ کو حاصل تھا اسے شاہ ہرقل کہتے ہیں، شاہ ہرقل۔ اس کی تفسیر صحیح بخاری میں ایک طویل حدیث میں درج ہے۔ اس مکتوب کا تفصیل یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہرقل عظیم روم کی طرف اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تم اسلام لاؤ، سلامتی پاؤ گے۔ اسلام لاؤ، اللہ تمہیں تمہارا اجر دگنا کر دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر تمہاری رعایا کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور اللہ کے بجائے کسی اور کو اپنا رب نہ بنائیں۔ بس اگر لوگ رخ پھیریں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو، ہم مسلمان ہیں۔ اس گرامی نامے کو پہنچانے کے لیے حضرت وحی بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایک خط سربراہ بصرہ کے حوالے کر دیں اور وہ اسے قیصر کے پاس پہنچا دے گا۔ اس کے بعد جو کچھ پیش آیا اس کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ ابو سفیان بن حرب نے ان سے بیان کیا کہ ہرقل نے اس کو قریش کی جماعت سمیت بلوایا۔ یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان طے شدہ عرصہ امن میں ملک شام تجارت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ یہ لوگ ایریا یعنی بیت المقدس میں اس کے پاس حاضر ہوئے۔ اس وقت قیصر روم اس بات پر اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے حمص سے ایریا یعنی بیت المقدس گیا ہوا تھا کہ اللہ نے اس کے ہاتھوں اہل فارس کو شکست فاش دی تھی۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے ارد گرد روم کے بڑے بڑے لوگ جمع تھے۔ پھر اس نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلا کر کہا کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے اس سے تمہارا کون سا آدمی سب سے زیادہ قریبی نسبی تعلق رکھتا ہے؟ ابو سفیان کا بیان ہے کہ میں نے کہا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریب النسب ہوں۔ ہرقل نے کہا کہ اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی اس کے قریب کر کے اس کی پشت کے پاس بٹھا دو۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ میں اس شخص سے اس آدمی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات کروں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ اسے جھٹلا دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ کو کے متعلق یقیناً جھوٹ بولتا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ اونچے نسب کا ہے۔ ہرقل نے کہا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم سے کسی نے کہی تھی؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ ہرقل نے کہا کہ کیا اس کے باپ دادا میں سے بھی کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ ہرقل نے کہا تو اچھا، بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزوروں نے؟ میں نے کہا کہ کمزوروں نے۔ ہرقل نے کہا کہ یہ لوگ پڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ پڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ ہرقل نے کہا کہ اس نے جو بات کہی ہے کیا اس کے کہنے سے پہلے
تم لوگ اس کی باتوں کو جھوٹ سمجھتے تھے؟ میں نے کہا کہ نہیں، یہ سلسلہ کلام جاری ہے۔ مزید کیا بات ہوئی ہرقل اور ابو سفیان کے دوران آئندہ قسط میں دیکھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔